کا ادب کتنا ضروری ہے، مدینے کی اہمیت، مدینے کی محبت، مدینے کا پیار، مدینے کا عشق، مدینے کی طرف اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی باادب حاضری یہ کتنی ضروری ہے، اس بات کو اس حکایت سے سمجھیے۔ چند صدیاں پہلے مکہ مدینے پر ترکی کی حکومت تھی، اور ترک ان کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ سچے عاشقان رسول لوگ تھے، آج بھی ہیں۔ ترکی کا مسلمان جب سرکار کی بارگاہ میں آج بھی جاتا ہے نا تو اس کا جانے کا انداز وہ نرالا ہوتا ہے، اس کا ادب، اس کا پیار ایک انوکھا ہوتا ہے۔ آج بھی اس 15ویں صدی میں ایسے لوگ ہیں کہ یہ جو مکہ مدینے سے ہزاروں کلومیٹر دور ہے، اتنی سہولیات کے باوجود بھی صرف مدینے کی عظمت، مدینے کی محبت کی وجہ سے اپنے ملک سے مکہ مدینہ پیدل چل کر جاتے ہیں۔ آپ کہیں گے یہ نہیں، یہ تو بات عقل میں آنے والی نہیں ہے، اب تو کشتیوں کا دور وہ بھی ختم ہو گیا، اب تو جہازوں کا دور ہے، ہوائی جہاز پہ بیٹھو چند گھنٹوں میں مکہ مدینے پہنچو۔ اتنی سہولت کے باوجود بھی کئی عاشق ایسے ہیں جو مکہ مدینے پیدل جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میرے آقا پیدل گئے، صحابہ پیدل گئے، اولیاء پیدل گئے، قدم قدم پر انہوں نے نمازیں پڑھی، ایک ایک قدم اٹھا کر انہوں نے سجدے کیے، ریاضتیں کی، عبادتیں کی، تو ان کی سنت کو زندہ کون کرے گا؟ آج بھی پیدل جاتے ہیں۔ لیکن ترکی کے لوگ کتنی محبت کرتے تھے، علماء فرماتے ہیں کہ جب ترکی کی حکومت تھی مدینہ طیبہ پر، تو اس حکومت نے مشورہ کیا کہ ہم مسجد نبوی کو وسیع کرتے ہیں۔ اس وقت مسجد نبوی چھوٹی پڑ گئی، تو کہا کہ اس کو تعمیر کرنا ہے اور وسیع پیمانے پر کرنا ہے، تاکہ لاکھوں مسلمان ظاہر یہاں پر حاضر ہوتے ہیں تو ہر ایک یہاں پر آ کر مسجد نبوی کی برکتیں حاصل کر سکے۔ اب جب یہ مشورہ ہوا تو اب تعمیر کرنی ہے، اب تعمیر میں کیا کیا ضروریات ہوتی ہیں ہر ایک سمجھتا ہے۔ وہاں پنکھے بھی لگنے ہیں، لائٹیں بھی لگنی ہیں، عمارت بھی کھڑی ہونی ہے، پلر بھی کھڑے ہونے ہیں، چھت بھی ڈلنی ہے، وہاں پر کمرے بھی بنانے ہیں، لوگوں کے لیے اے سی بھی لگانے، ہر طرح کی سہولیات موجودہ دور کے مطابق وہاں مہیا کرنی ہے۔ اور لکڑی کا بھی کام کرنا ہے، تو بناوٹ سنگار کا بھی کام کرنا ہے، اچھے چیزیں وہاں لگانی ہے، زیب و زینت، تاکہ دیکھنے والے کا دل جو ہے وہ خوش ہو۔ تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور کہا کہ سب سے پہلے تعمیر سے پہلے جو ہم نے پہلا کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ مسجد نبوی کی تعمیر کرتے ہوئے مسجد نبوی کا ادب، اس کا لحاظ کرنا یہ ضروری ہے۔ تعمیر میں بھی مسجد نبوی کا تقدس یہ پامال نہیں ہونا چاہیے۔ اس وقت جو ترکی کا صدر تھا، جو حکمران تھا، جو مکہ مدینے پہ حکومت کرتا تھا، اس کا پہلا کام یہ تھا۔ پہلے کے حکمران دیکھیں مسلمانوں کے کیسے تھے، کیا کرنا چاہیے؟ مدینے سے 35 میل دور اس نے ایک بستی آباد کی۔ کہاں اعلان کروایا کہ جس کو بھی لکھنا پڑھنا آتا ہے وہ میرے پاس جمع ہو۔ اب ان کے اپنے تھے یا دیگر ممالک کے لوگ تھے، انہوں نے بلائے، جس کو لکھنا پڑھنا آتا تھا ان کو جمع کیا، اور سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے جی؟ مسجد نبوی کی تعمیر کرنی ہے۔ لیکن انداز دیکھیں کیسا اپنایا، کہا سب سے پہلے یہ سارے حافظ قرآن بنیں گے، قرآن پاک سب کو حفظ کروایا۔ اب آپ سوچیں تعمیر کے ساتھ قرآن پاک کا کیا تعلق؟ کام کرنا ہے لائٹنگ کا، پنکھے لگانے ہیں، عمارت کھڑی کرنی ہے، پلر بنانا ہے، یہ مستری مزدور ٹھیکیداروں کا کام ہے، مگر کہا نہیں، اس سے پہلے قرآن حفظ کرو۔ انہیں قرآن پاک حفظ کر، کئی عرصہ انہیں قرآن پاک حفظ پہ لگایا، اور یہ شرط تھی مسجد نبوی کی تعمیر اور اس کے کام میں وہی حصہ لے گا جو حافظ قرآن ہوگا، اور جو حفظ قرآن نہیں کر سکا وہ اس میں حصہ نہیں لے سکتا۔ جب سارے کچھ سال لگے، حافظ قرآن بن گئے، پھر دوسرا حکم جاری کیا بادشاہ نے، کہا اب مسجد نبوی میں جو جو ہمیں ضروریات ہے، جو جو چیزیں لگانی ہیں، ان سب کا ان کو ہنر سکھاؤ۔ دنیا بھر سے اچھے کاریگر منگوائے گئے، انہوں نے آ کر ان حفاظ کو وہ ہنر سکھائے۔ لائٹنگ کا کام تھا تو اس نے وہی سکھایا، تعمیرات کا کام تھا تو ان کو وہی سکھایا گیا،
کوئی اور خوبصورتی کا، بناوٹ کا، سنگار کا اس کا کام تھا، انہیں وہ سکھایا گیا، لکڑی کا کام تھا، انہیں وہ سکھایا گیا۔ آج جو گئے انہوں نے مسجد نبوی کو دیکھا کتنی حسین و جمیل بنی ہوئی ہے، اور 100 سال پہلے اس سے بھی حسین و جمیل۔ تو اس دور کے حساب سے جو بھی کام آتا تھا ہر طرح کا ہنر ان حفاظ کو سکھایا۔ پھر چند سال اس میں لگے، اب حافظ قرآن بھی بنے، ہر ہنر بھی سیکھا۔ اب مسجد نبوی کی بادشاہ نے تعمیر شروع کی اور تیسرا آرڈر جاری کیا، کہا اب تعمیر وہ کرے گا، تعمیر کا انداز یہ ہوگا کہ مسجد نبوی میں جو بھی چیز آپ نے لگانی ہے اس طرح لگانی ہے۔ پہلا کام وہ چیز لگاتے ہوئے آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کو جاری رکھنا ہے۔ اب مزدور ہے نا، تو اس نے گارا بنانا ہے یا اینٹ بنانی ہے یا اینٹ اٹھانی ہے، قرآن کی تلاوت جاری رہے گی۔ اگر کیل بھی ٹھوکنا ہے نا، قرآن کی تلاوت تب بھی جاری رہے گی۔ پنکھا لگانا ہے، لائٹ لگانی ہے، الیکٹریشین کا کام کرنا ہے، زیب و زینت کا کام کرنا ہے، آرائش کا کام کرنا ہے، تلاوت قرآن کو نہیں چھوڑنا۔ ابتدا تا انتہا قرآن کریم کی تلاوت کو جاری رکھنا، تیسرا حکم۔ چوتھا کہا مسجد نبوی کا وہ کام کہ جس میں شور شرابہ ہو، جیسے کیل لکڑی کے اندر لگانی ہے، شور شرابہ جس میں ٹھوکنے کا کام ہوتا ہے، کہا یہ کام مسجد نبوی میں نہیں کرنا، یہ کام مسجد نبوی سے 35 میل دور اس بستی میں جا کے پورا کرنا ہے، اور یہاں مسجد نبوی میں آ کر اس کو محبت و پیار سے تلاوت قرآن کرتے ہوئے لگا دینا ہے۔ ان کے نزدیک مسجد نبوی کا ادب دیکھیں کتنا ضروری تھا، اور مسجد نبوی کا ادب صحابہ نے کر کے ان کو دکھایا۔ یہ ہوتا ہے حقیقی معنوں میں عاشق رسول۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں آئے، آپ نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے سلام پھیرا تو دیکھا مسجد نبوی کے کونے میں دو مسلمان آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ اب گفتگو کے دوران ان کی آواز تھوڑی تیز ہو گئی، تو فاروق اعظم نے اپنے برابر بیٹھے ہوئے صحابی سے فرمایا جاؤ ان کو بلا کے لاؤ۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ فاروق اعظم نے کوئی چیز اٹھائی اور ان کی طرف پھینکی اور ان کو لگی، تو انہوں نے فاروق اعظم کو دیکھا تو آپ نے دونوں کو اشارہ کیا میرے پاس آؤ۔ جب فاروق اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آپ ان کو مسجد نبوی سے باہر لے کر گئے، تو آپ نے فرمایا یہ بتاؤ تم مدینے کے رہنے والے ہو یا اطراف کے، دیہات سے ہو یا شہر سے ہو؟ کہا ہم دیہات سے آئے، اطراف سے آئے۔ تو فاروق اعظم نے ارشاد فرمایا اگر تم شہر میں ہوتے، شہر کے رہنے والے ہوتے، مدینے کے شہر کے رہنے والے ہوتے، تو میں تمہیں اس وقت یہیں پر سخت سزا دیتا۔ انہوں نے کہا ہم نے یا کیا کیا آپ ہمیں سزا دیتے؟ آپ نے فرمایا کیا تم نہیں دیکھتے یہاں امام الانبیاء تشریف فرما ہے اور تم حضور کی بارگاہ میں اونچی آواز میں بات کر رہے ہو؟ اگرچہ ان کی توجہ نہیں ہوگی، اگر فرمایا حضور کے مسجد میں حاضر ہے تو مسجد میں ہی تو حضور کا مزار ہے، تو مسجد میں آ کر تو کیسے بھول گیا کہ امام الانبیاء یا نہیں ہے؟ اور سرکار موجود ہے، تو سرکار کے ہوتے ہوئے تم اونچی آواز میں کیسے بات کر سکتے ہو؟ قرآن نہیں پڑھا، یہ وہ بارگاہ ہے کہ یہاں پر آ کر اگر کوئی اونچی آواز میں بات کرے گا تو قرآن میں اللہ فرماتے ان تحبط اعمالهم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تمہیں اس کی خبر ہی نہیں ہوگی۔ تم یہ سمجھ رہے ہوگے کہ ہم بہت لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں نیک اعمال کر کے آئے، مگر میرے محبوب کی بارگاہ کا ادب نہ کرنے کی وجہ سے تمہارے سارے اعمال برباد ہو چکے ہوں گے۔ تو آپ نے فرمایا شکر کرو تم مدینے کے اطراف کے ہو، کیونکہ تم مدینے کی اور بارگاہ رسالت اور مسجد نبوی کے آداب سے واقف نہیں ہو۔ اگر تم واقف ہوتے اور مدینے کے شہر والے ہوتے، یہاں کے رہنے والے ہوتے، تو تمہیں بارگاہ رسالت مسجد نبوی کا ادب نہ کرنے کی وجہ سے میں سزا دیتا۔ صحابہ نے ادب کر کے بتایا کہ مدینے میں جب حاضری دینا تو اس کو عام مسجد مت سمجھنا، مسجد نبوی کے فضائل شانیں سب اپنی جگہ ہیں، مگر یہ ذہن میں رکھنا یہ وہ مسجد ہے جس میں امام الانبیاء بنفس نفیس تشریف فرما ہے۔ بادشاہ نے کہا چوتھا ادب یہ ہے کہ جو بھی آپ نے شور شرابے والا کام کرنا ہے وہ مدینے سے 35 میل دور جا کر کرنا، اور یہاں پر آ کر اس کو بالکل اس طرح لگانا
کہ جیسے نرم چیز پر ہاتھ رکھا جائے تو احساس نہیں ہوتا، فرمایا اس طرح تھوڑا سا شور بھی مسجد میں نہ ہونے پائے۔ وجہ کیا تھی؟ بادشاہ نے یہ کیوں آرڈر جاری کروایا؟ مسجد نبوی کا ادب بتایا، مسجد نبوی کی اہمیت بتائی۔ اور مسجد نبوی کی اہمیت کیوں بتائی جا رہی تھی؟ امام الانبیاء کی وجہ سے۔ مسجد نبوی کو فضیلت ثواب کیوں ملا؟ میرے آقا کی وجہ سے۔ فرمایا حضور یہاں پر آرام فرمائیں، تمہارے کیل ٹھوکنے سے بھی اگر سرکار کو تکلیف پہنچ گئی، اب کیا جواب دیں گے؟ ہم حضور کو کیا منہ دکھائیں گے؟ کتنی بڑی یہ اصل ادب، یہ ہے، عشق اسے کہتے ہیں۔ خالی زبانی دعویٰ کرنا یہ آسان ہے، کر کے دکھائے تو پتہ چلے سچا عاشق کون ہوتا ہے۔ تعمیر کے لیے حافظ بنانا، اور مسجد نبی کو جب ترکوں نے تعمیر کیا تو ہر چیز لگاتے ہوئے قرآن کی تلاوت جاری رہی، تاکہ میرے آقا ان تلاوت کرنے والوں سے ہی خوش ہو جائے۔ اور ہر شور شرابی والی چیز کو 35 میل دور جا کر وہاں پر تیار کر کے مسجد نبی میں آ کے صرف لگایا۔ کیوں؟ کہ ہمارے تھوڑے سی پاؤں کی دھمک کی وجہ سے بھی مصطفیٰ جان رحمت کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ اگر سرکار علیہ السلام کو تھوڑی سی بھی تکلیف پہنچ گئی تو وہ جانتے تھے کہ ہمارے یہ ساری محنت، سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں، ان کا یہ عقیدہ نظریہ تھا کہ اعمال پہ ناز نہیں، حضور کی ذات پہ ناز تھا۔ وہ جانتے تھے اس کی تعمیر کرنا بہت بڑی سعادت، بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی نیکی ہے، مگر یہ بھی تب قبول ہوگی جب مصطفیٰ جان رحمت ہم سے راضی ہوں گے۔ آج کے مسلمان کا بھی یہی نظریہ اور عقیدہ ہونا چاہیے۔ سرکار کی بارگاہ میں جائے تو ادب اپنے سامنے پیش نظر رکھے، محبت، پیار، عشق رسول، سارے تقاضے اپنے جگہ، مگر جتنا زیادہ اس بارگاہ کا جا کے ادب کرے گا، چاہے وہ کتنا ہی گناہ گار ہو، اللہ کریم بارگاہ رسالت کے ادب کی وجہ سے اس کی تمام عبادتوں کو قبول فرمائے گا۔